اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ حضرات گرامی، آج کے اس درس کے لیے میں نے سورہ احقاف کی چند آیات تلاوت کی ہیں اور اسی کے اوپر گفتگو ہونی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات بیان کر دیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر توحید اور شرک کو انتہائی واضح اور دو ٹوک انداز میں بیان فرمایا ہے۔ توحید کا جو لفظ ہے یہ بنا ہے وحدہ سے، جس کے معنی آتے ہیں ایک کرنا، خالص کرنا، کسی کو ایک قرار دینا۔ اللہ رب العزت کو جو چیز سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ توحید ہے، اور جو چیز سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے وہ چیز شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیے اکبر الکبائر ما ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اکبر الکبائر، سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشرک باللہ وہو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وجود بخشا ہے تمہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ توحید کیا ہے، اور توحید کا بالمقابل ہوتا ہے شرک۔ توحید ہوگی تو شرک نہیں ہوگا، اور شرک ہے تو پھر توحید نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ توحید کو خالص کرنا ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایت جو مسلم شریف کے اندر کتاب الحج کے اندر آئی ہے، مشرکین مکہ جب حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، لبیک ہم حاضر ہیں اے ہمارے پروردگار، لا شریک لک آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جو مسلم شریف کی روایت میں ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ٹھہر جاؤ رکو بس، مگر وہ اس کے آگے بھی کہتے تھے الا شریکن اشرکتہ، سوائے اس کے اس شریک کے جس کو آپ نے اختیار دے رکھا ہے۔ تو دیکھیے جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی اللہ کی توحید کے قائل تھے، اور وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے شریک ہیں جن کو اللہ نے اپنے اقتدار میں، اپنی سلطنت میں شریک کر لیا ہے، اور اپنی مرضی سے ان کو شریک کیا ہے، ان کو اختیار دے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی بھی نفی فرمائی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی فرمائی ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کو آپ سنیں جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر آئی ہوئی ہے، جو متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار یقال له عفیر، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا ایک گدھے پر جس کا نام تھا عفیر۔ آپ نے مجھ سے سوال کیا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بندوں کا حق یہ ہے اللہ کے لیے، بندوں کا حق وہ یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کچھ بھی شریک نہ کریں، کچھ بھی شریک نہ کریں، شیئا کچھ بھی شریک نہ کریں۔ اور اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ پھر بندوں کے لیے اللہ کا حق کیا ہے جو اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے؟ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لا يعذبهم،
کہ اللہ ایسے شخص کو عذاب نہیں دے گا جو اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، وقال حدیث حسن، صحیح درجے کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بیان فرماتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ جل شانہ نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، اگر تو آسمان اور زمین کے برابر گناہ بھر کر لے کر آئے لیکن میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں. میرے عزیزو، اور اگر کسی نے شرک کیا ہو، جو مرا ہو اس حالت میں کہ وہ شرک کرتا ہوا مرا ہو، مرنے سے پہلے اسے توبہ بھی نصیب نہیں ہوئی، اسی حالت میں مر گیا، تو اللہ کا جلال، اس کا غضب کس قدر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. جس نے شرک کیا اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا. بڑی عجیب و غریب بات ہے انتہائی. اس شرک کو اللہ رب العزت نے اتنا ڈیٹیل میں بیان کیا ہے، اتنا کھول کر بیان کیا ہے کہ اللہ کے پتہ بالکل 2-2 4 کی طرح. یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں، سورہ احقاف کی آیات ہیں. سورت کا نمبر 46 ہے قرآن مجید کی جو سورتوں کی ترتیب ہے اس کے اعتبار سے. مشرکین مکہ ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، ان سب کے اندر ایک بات مشترک تھی. جان لیجئے، اب ایک بات سارے لوگ مانتے تھے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، اور وہی سب سے بڑی اور سپریم طاقت ہے. یہودیوں کے ہاں یہ عقیدہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے. عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے. مشرکوں کے ہاں یہ عقیدہ اللہ کے ایک ہونے کا پہلا بھی تھا، پہلے بھی تھا، آج بھی ہے. مکے کے مشرکین کا عقیدہ پہلے بھی تھا، قرآن پاک نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اگر تم ان سے سوال کرو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ مشرکین کے بارے میں بات ہے. وہ مشرکین جو اللہ کو مان رہے ہیں، جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، جو اللہ کو رب مان رہے ہیں، اللہ کو خالق مان رہے ہیں، اللہ کو سپریم سب سے بڑا مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ جہنم میں جانے والے ہیں. اللہ ان سے راضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہے. یہ طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا، کپڑوں کو اتار کے طواف کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہے. یہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں، قربانیاں پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہے. یہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی شریک کر رہے ہیں. وہ جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے جسے پیدا کیا ہے، اس کو وہ اللہ کی الوہیت میں شریک کر رہے ہیں، اس کے برابر قرار دے رہے ہیں، اسے طلب کر رہے ہیں، اسے مانگ رہے ہیں، اس کے لیے بھی طواف کر رہے ہیں، اس کو بھی آوازیں دے رہے ہیں، اس کے لیے بھی نظر و نیاز کر رہے ہیں، اس کے نام پر بھی قسمیں کھا رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو اللہ کو بالکل پسند نہیں. توحید، اللہ کو خالص کرنا، ایک کرنا. اب دیکھیے، توحید کی 3 قسمیں ہیں، بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجیے. ایک ہے توحید ربوبیت، دوسری ہے توحید الوہیت، تیسری ہے توحید اسماء و صفات. مختصر الفاظ میں توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو رب ماننا،
اللہ کو رب ماننا یہ یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مکہ کے مشرکین بھی مانتے تھے، اور جو بھی مشرکین ہیں وہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا رب ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے، آسمان و زمین کو اسی نے پیدا کیا ہے، اپنے بندوں کی خبرگیری کرنے والا ہے، وہ سپریم اتھارٹی ہے اور اس سے بڑا کوئی نہیں، یہ سب مانتے تھے۔ تو توحید ربوبیت کا مان لینا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ انسان کے نجات پانے کے لیے، جنت پانے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ یہ توحید ربوبیت کا اقرار آدمی کو جنت میں داخل نہیں کرائے گا۔ اب دوسری چیز کیا ہے جس کے لیے میں نے سورۃ الاحقاف کی تلاوت کی؟ دوسری چیز ہے توحید الوہیت۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو عبادت کے لائق ہے؟ کوئی نہیں۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ یہی ہے سب سے اہم بات۔ جس دن یہ بات سمجھ میں آ گئی، الہ کو سمجھ میں آ گیا، کفار مکہ دیکھیے اس بات کو سمجھ گئے تھے الہ کسے کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگو انی لکم نذیر العریان، میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، یہ کہو، اس کا اقرار کرو، تب تم نجات پاؤ گے، ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ سارے الہوں کو چھوڑ دیں ہم اور صرف ایک الہ کی بات مانیں؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت ہی عجیب و غریب بات ہے۔ اب کیا ہے؟ اللہ کے لیے بھی طواف کر رہے ہیں اور ادھر لات عزا ہبل منات کے لیے بھی طواف ہو رہا ہے، ادھر اللہ کی بھی جے جے کار ہو رہی ہے، ادھر لات اور ہبل کے لیے بھی اعلو ہبل کہا جا رہا ہے، ادھر اللہ رب العزت کو بھی مصیبت میں پکارا جا رہا ہے، ادھر لات عزا ہبل کو بھی مصیبت میں پکارا جا رہا ہے، ادھر اللہ کے لیے قربانی پیش کی جا رہی ہے، ادھر لات عزا ہبل کے لیے بھی قربانی پیش کی جا رہی ہے۔ کھیتوں کے اندر جو حصہ ہوتا ہے، پھلوں میں جو حصہ لگانا ہوتا ہے، وہ اللہ کے لیے بھی نکالا جا رہا ہے۔ ھذا للہ و ھذا لشرکائنا، یہ اللہ کے لیے ہے، یہ ہمارے معبودوں کے لیے ہے، اس کا بھی حصہ نکالا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ شرک۔ یہودی بھی کرتے ہیں حضرت موسیٰ کو شریک کر کے، عیسائی بھی کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کو شریک کر کے، مشرکین مکہ کرتے تھے لات عزا ہبل کے نام کو ان کو شریک کر کے۔ مخلوق جس کو اللہ نے وجود بخشا، وہ کچھ نہیں تھا، کوئی وجود نہیں تھا اس کا، اللہ نے وجود بخشا۔ بولنے کی طاقت یہ اللہ نے دی، چلنے کی طاقت اللہ نے دی، سر پہ نبوت کا تاج اللہ نے رکھا، جو بھی طاقت ہے قوت ہے اللہ نے فراہم کی، اور اس کو اللہ کے برابر قرار دیا جائے، اللہ کا جو حق ہے وہ دے دیا جائے۔ یہ دیکھیے یہ سب سے اہم بات ہے۔ اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ پہچانے، حق پہچانے۔ آپ دوسروں کا حق پہچانیں گے تب تو ادا کریں گے۔ آپ حق پہچانے پہلے، حق ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا، بندوں پر، جو یہ بندے ہیں، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے ان یعبدوہ، وہ اس کی عبادت بجا لائیں۔ اس میں تو سب شریک ہے، یہودی بھی، عیسائی بھی، مشرکین بھی، سارے لوگ ان یعبدوہ، اس کی عبادت کریں۔ لیکن آگے کا جو ٹکڑا ہے وہی ہے نجات والا ٹکڑا، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ ایک ذرہ برابر کسی کو بھی شریک نہ کریں، ایک ذرہ برابر کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ یہ کیا ہے؟ توحید الوہیت ہے۔ الہ کے مقام پر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ اَمَّن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو جب تم پریشان ہو جاتے ہو تو تمہاری پریشانی کو دور کون کرتا ہے؟
تم پکارو چاہے جس کو، تمہاری پریشانی دور کرنے والا کون ہے؟ یہ زمین کو پھاڑ کر اس میں سے غلے کون نکالتا ہے؟ یہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ یہ تمہاری رگوں میں خون کون دوڑاتا ہے؟ یہ تمہیں عقل و شعور کس نے بخشی ہے؟ یہ قوت گویائی کس نے دی ہے؟ یہ دیکھنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ سننے کی طاقت کس نے دی ہے؟ کون ہے جو تمہارے دلوں کو دھڑکاتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے پیروں کو چلاتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری ایک ایک بات کی خبر رکھتا ہے اور تمہارے مانگنے سے پہلے تمہیں عطا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جس نے تم کو پوری زندگی دے رکھی ہے؟ یہ زندگی کے لمحات تم کو دے رکھے ہیں۔ وہ جو تمہارا خالق ہے اور آسمان و زمین کا اور کل کائنات کا خالق ہے، وہ ایک اللہ، وہ اس لائق ہے کہ وہ معبود ہو اور اس معبود کے علاوہ کوئی نہیں۔ توحید ربوبیت دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اور ایک اور بات سن لیجیے، اب ہے توحید اسماء و صفات۔ اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔ اللہ نے اپنے نام بیان کیے ہیں، اپنی صفات بیان کی ہیں۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، اس نقطے کو بہت غور سے سنیے۔ اللہ کی جو صفات ہیں، سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا، کرنے والا، حکیم، مدبر، منتظم، اس پوری کائنات میں تصرف کرنے والا، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ میں اس جیسا، اس کے بالمقابل، اس کی طرح کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، جیسے وہ اپنے آپ میں اکیلا ہے ویسے ہی وہ اپنی صفات میں بھی تنہا ہے۔ مثال، جیسے سننے کی صفت ہے، اللہ رب العزت سمیع ہے، سننے والا ہے، اور ہم بھی سنتے ہیں، ہم لوگ بھی سن رہے ہیں گفتگو کو۔ یاد رکھیے، ہمارا سننا محدود ہے اور اللہ کا سننا لامحدود ہے۔ اللہ کو لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں لوگ پکارتے ہیں، ایک وقت میں پکارتے ہیں، الگ الگ زبان میں پکارتے ہیں، بہت دور دور سے پکارتے ہیں، الگ الگ جگہوں سے پکارتے ہیں، اور اللہ بیک وقت سب کی پکار کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، جانتا ہے، دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ اب اگر یہی عقیدہ کسی غیر کے لیے رکھ لیا جائے کہ یہ مزار بنی ہوئی ہے اور ہم بابا کو پکاریں گے اور لاکھوں لوگ پکار رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں سے پکار رہے ہیں، انہیں آواز دے رہے ہیں، ندا دے رہے ہیں، اور آدمی سمجھ رہا ہے کہ میری پکار میرے بابا سن رہے ہیں اور یہ میری فریاد کو پہنچیں گے اور یہ میرے دلوں کے حال کو جان رہے ہیں اور میری بات سے باخبر ہیں، اور جب ہم انہیں پکار رہے ہیں تو یہ سن رہے ہیں، یہ اگر عقیدہ ہے تو یہ شرک ہے۔ یہی تو ہے شرک۔ اسی کے لیے تو بعثت رسول ہوئی، اسی لیے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر کھڑا کیا، اور پھر انہوں نے اس راہ میں پتھر کھائے، آپ پر کوڑا پھینکا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اور آپ کو گالیاں دی گئیں، آپ کو برا بھلا کہا گیا، اور آپ کے گلے میں لوگوں نے چادریں ڈال کر کھینچی، اور آپ کے اوپر اونٹنیوں کی اوج ڈالی، اور آپ کے اوپر کوڑا ڈالا، اور لوگوں نے کہا کہ آپ بند کر دیں، اپنی بات کہنا بند کر دیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو کہنا بند کر دیں۔ ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے پیارے بھتیجے، میں کہاں تک لڑتا پھروں سب سے، تم روک دو اس بات کو، برا بھلا بند کر دو۔ یہ اللہ کے بارے میں کہنا کہ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ لات، عزا، ہبل کو مت پکارو، ان کو مت پوجو، ان کی عبادت مت کرو، ان کے لیے نظر و نیاز مت کرو، یہ سب بند کر دو، ورنہ پھر میں تمہاری حفاظت کر نہیں پاؤں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا چچا جان، اگر لوگ میرے دائنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں کہ میں اپنی بات سے رک جاؤں تو میں رک نہیں سکتا، ان اموت دونہ، یا تو میری موت آ جائے، اللہ میری روح کو قبض کر لے، ورنہ جب تک یہ سانس باقی ہے تب تک یہ دعوت باقی ہے۔ ابو طالب اس بات سے متاثر ہو گئے، انہوں نے کہا میرے بھتیجے، افعل ما بدا لک، جو تمہارا جی چاہے کرو، میرے جیتے جی تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا پائے گا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں
نبیوں کا کام، نبیوں کی دعوت، ان کی ابتدا، ان کی انتہا، نبوت کی شروعات بھی اسی دعوت سے ہوتی ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا سورۃ البقرہ کے اندر جو تذکرہ کیا گیا ہے، وہ موت جب ان کی آ رہی ہے، آخری وقت ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ قرآن پاک نے کہا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم کو پتا ہے اس وقت کا جب یعقوب کے موت آئی، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اپنے پوتوں کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ ابا جان آپ پریشان نہ ہو، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، وہ جو ابراہیم کا رب ہے، اسماعیل کا رب ہے، جو آپ کے والد اسحاق کا رب ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ الہ واحدہ، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ایک نبی کی جو موت ہو رہی ہے، اس کی فکر اسی بات کی ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے ایسے مت بڑھانا، غلو مت کرنا میری شان میں، جیسا عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ان کی قوم نے کیا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو مجھے کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ لوگوں نے ان کو مشکل کشا کہا، لوگوں نے ان کو مختار کل کہا، لوگوں نے ان کو مالک و مختار کہا، متصرف الکائنات کہا، اور ان کو تمام باتوں کی خبر رکھنے والا کہا، ہر قسم کا غیب رکھنے والا کہا، ما کانا وما یکونو کا علم رکھنے والا کہا، نہ معلوم کن کن الفاظ سے کہا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو رہا تھا، آپ کی وفات کا وقت، آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، بخار میں آپ تپ رہے ہیں، آپ کے چہرے پر آپ ایک لگن پاس میں رکھی ہوئی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے، آپ اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈالتے ہیں اور چہرے مبارک پر پھیرتے ہیں، اور آپ چادر اوڑھے ہوئے ہیں، سر پر چادر ہٹا دیتے ہیں، پھر اوڑھتے ہیں، پھر ہٹا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ لعنت کرے یہود اور نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، سجدہ کرنے لگے۔ یہ ایک نبی کی فکر ہے کہ میرے جانے کے بعد یہ امت کیا کرنے لگے، یہ شیطان مردود ابلیس کہیں میری اس امت کو گمراہ نہ کر دے۔ عقیدہ ربوبیت کے وہ خواب دکھانا، عقیدہ ربوبیت کو دکھانا، اور اس کے بعد وہیں پر بات کو روک دینا، اور یہ عقیدہ الوہیت کو سمجھ ہی نہ پائیں، اسماء اور صفات کو سمجھ ہی نہ پائیں، یہ جان ہی نہ پائیں کہ اللہ اپنی صفات میں بھی تنہا ہے، وہ علیم ہے اور اس جیسا کوئی علیم نہیں، وہ ہر ایک کی خبر رکھتا ہے، جو حاضر ہے، جو غائب ہے، جو لوگوں کے دلوں میں ہے، جو لوگوں کے تصورات میں ہے، جو باتیں بھی زبان سے نکلی نہیں ہیں، وہاں اللہ ان کی خبر رکھتا ہے، اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی امام، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، کوئی بھی شریک نہیں ہے اس صفت میں۔ لوگ پکارتے ہیں اس کو، پوری دنیا کے انسان اور جنات اسے پکارتے ہیں، اور وہ پکار کو سنتا ہے۔ اس صفت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اگر کسی دوسرے کو شریک کر لیا گیا تو یہ شرک ہو گیا۔ لہذا توحید ربوبیت نجات کے لیے کافی نہیں ہے، توحید ربوبیت دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی حقیقی برحق اور سچا معبود ہے، اور اللہ اپنی ذات اور صفات دونوں میں تنہا ہے، یکتا ہے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں جا چکے ہیں، جن کے موت ہو چکی ہے، جو فوت ہو گئے، جن کے اوپر موت طاری ہو گئی، وہ ابراہیم ہو یا اسماعیل ہو یا موسیٰ ہو یا عزیر ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور ہو، کوئی بھی نبی ہو، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، جو بھی نبی اس دنیا سے گزر چکے جن کے اوپر موت طاری ہو گئی، اب آپ ان کو اگر پکاریں گے تو شرک ہوگا، اگر ان کو آواز دیں گے، اپنی مصیبت میں پکاریں گے، اے عیسیٰ میری مدد کرو، اے موسیٰ علیہ السلام آئیے میری مدد کیجئے،
اے اللہ کے رسول پیغمبر آئیے ہماری مدد کیجیے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو شرک ہے، اور اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں یہاں سے کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ میری فریاد کو پہنچو، اگر یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اور رسول میرا سن رہا ہے، یہ عقیدہ شرکیہ ہے۔ یہی عقیدہ یہودیوں کا تھا، یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا، یہی عقیدہ عیسائیوں کا تھا، اور اللہ نے انہیں جہنمی قرار دیا۔ یہ اگر عقیدہ آپ رکھ رہے ہیں، یہ جو لوگ ہیں یاد رکھیے اللہ خالق ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے، سب اس کی مخلوق ہے۔ اللہ حاکم ہے، بڑا ہے، وہ سب پر غالب ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ اللہ اپنے تمام بندوں پر سب پر غالب ہے، سب پر حاکم۔ اللہ رب العزت اپنی شان میں، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اقتدار میں، اپنی سلطنت میں، اپنے حکم میں، اپنے فیصلوں میں وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، لا شریک لہ، کوئی بھی اس کے ساتھ میں شریک نہیں ہے۔ یہ عقیدہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر گمراہی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ گمراہی پیدا ہوتی ہے جس کو قرآن پاک نے کہا ہے کہ شیاطین الانس والجن، دو قسم کے گمراہ کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک ہے شیطان مردود جس کا پورا لشکر ہے، اور انسانوں میں سے بھی شیطان ہیں جو لوگوں کو روکتے ہیں۔ اب ہم سورہ احقاف کی تلاوت کرتے ہیں آپ کے سامنے، اور اس پوری تمہید کو اپنے سامنے رکھیے، اور اگر اسلام کو صحیح طور پر سمجھنا ہے تو مکے کے مشرکین کی حالت کو اپنے سامنے رکھیے۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مکے کے مشرکین کا جو منظر نامہ ہے جو قرآن پاک میں کھینچ کر بیان کیا گیا ہے، اور اتنا خوبصورت اسکیچ تو کوئی بنا ہی نہیں سکتا، وہ پیش کیا گیا ہے، اس کو دیکھ کر اپنے آپ کا جائزہ لیجئے کہ ہم کہیں وہ بات تو نہیں کر رہے ہیں۔ وہ لات کو پکار رہے ہیں، ہبل کو پکار رہے ہیں، عزا کو پکار رہے ہیں، منات کو پکار رہے ہیں، تو وہ کب مشرک ہو گئے؟ جہنم میں جانے والے ہو گئے۔ اب ان کو ہٹا دیجئے، ان کی جگہ پر کچھ لوگوں کو رکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی کو پکارنے والے، حضرت موسیٰ کو پکارنے والے، حضرت عیسیٰ کو پکارنے والے، ان کے لیے نذرانے پیش کرنے والے، یا عبد القادر جیلانی کو پکارنے والے، یا معین الدین اجمیری کو پکارنے والے، یا نظام الدین اولیاء کو پکارنے والے، یا ان کے علاوہ جتنے بھی لوگوں نے اولیاء بنا رکھے ہیں، جو مزار بنا رکھے ہیں، ان کو آوازیں دینے والے، ان کو ندا دینے والے، ان کے قبروں کا طواف کرنے والے، خانہ کعبہ کی طرح ان کو کپڑے پہنانے والے، ان کے لیے دونے رکھنے والے، مٹھائیاں رکھنے والے، ان کی قبر کا احترام کرتے ہوئے پیچھے ہٹنے والے، قبر کا طواف کرنے والے، غسل شریف کا پانی پینے والے، اپنے بدن پر لگانے والے، یہ سب کے سب مشرک ہیں۔ یہ اور ابو جہل شرک میں دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں۔ اب آپ دیکھیے الفاظ، دیکھیے قرآن پاک کے الفاظ دیکھیے اور ترجمہ۔ حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، قرآن پاک میں حروف مقطعات آئے ہیں، اور یہ اس لیے بھی استعمال ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کا ذہن اپنی طرف متوجہ ہو اور اس کے بعد گفتگو کی جائے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اتر رہی ہے اللہ کی طرف سے جو عزیز ہے، سب سے طاقتور ہے، الحکیم اور بڑی حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے، ہم نے سب کو ایک حق بیلنس کے ساتھ میں پیدا کیا ہے۔ میں یہاں پر ایک نقطہ بیان کروں گا، بات ختم۔ ہمارے زمانے میں جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتر رہی تھیں، جس وقت مکہ کے مشرکین آپ کے سامنے تھے، اس دور کے جو لوگ تھے، اور اس دور میں بہت بعد تک، بہت صدیوں تک لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ چاند کیا ہے، لوگ جانتے ہی نہیں تھے سورج کیا ہے، وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ پلانٹ کیا ہوتے ہیں، یہ گیلیکسی کیا چیز ہے، نہیں جانتے تھے۔ آج کی سائنس جانتی ہے، آج کی سائنس، ہماری زمین ایک ریت کے ذرے کے برابر ہے، اور اس آسمان میں لاکھوں اربوں خربوں کہکشائیں ہیں، گیلیکسیز ہیں، جن کے اندر بے انتہا بڑے بڑے پلانٹ ہیں، سیارے ہیں، جن میں ہماری زمین جیسی تو اربوں خربوں زمینیں اس کے اندر آ جائیں، وہ تو وسعتوں سے باہر ہیں۔ سائنسداں تو کہتے ہیں کہ بس ختم۔ قرآن پاک نے اس کا وہاں پر ذکر کیا ہے کہ جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر ایک کو ایک متعینہ مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے
ان چیزوں سے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، جو اپنے رخ کو پھیرے ہوئے ہیں، جو اپنے منہ کو پھیرے ہوئے ہیں۔ دیکھیے سب سے بڑی چیز جو حق کو سمجھنے میں آڑے آتی ہے، جو بیریئر بن جاتی ہے، جہاں پر آدمی بات کو سمجھ نہیں پاتا، وہ ہے بات کا نہ سننا، بھاگ جانا، آدمی کو غلط سمجھنا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس دور کے جو بڑے بڑے مہنت تھے، جو پروہت تھے، جو ان کے پریسٹ تھے، جو بڑے بڑے مٹھادھیش تھے، ان کو وہ کیا کہا کرتے تھے؟ یہ ساحر ہے، ان کی باتیں میں نہ جادوگر ہیں یہ۔ کوئی کہتا تھا نہیں یہ تو بادشاہ چاہتے ہیں، کوئی کہتا نہیں یہ ہمارے بیچ میں لڑکے کے بیچ میں اور اس کے باپ کے بیچ میں یہ لڑائیاں لگوانے والے ہیں، اور ان کی باتوں میں نہ آنا۔ ہوا صابی، وہ گمراہ ہو گئے ہیں، دین سے باہر نکل گئے ہیں، تم ان کی باتیں نہ سننا۔ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو بھاگ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پاس میں جاتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں اللہ کی بات لے کر آیا ہوں، اللہ نے میرے اوپر پیغام اتارا ہے، میں اس پیغام کو تم تک پہنچا رہا ہوں، اب تم جانو اور اللہ جانے۔ لیکن کل یہ نہ کہنا کہ مجھے کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا۔ تمہیں جو زمین پر چل رہے ہو، پھر رہے ہو، تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ایک مدت کے بعد تمہاری روح کو کھینچ لیا جائے گا اور پھر تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے۔ تو اللہ نے اپنا پیغام نازل کیا ہے، اس پیغام کو سنو۔ میں پیغام کا پہنچانے والا ہوں، میں نبی کا مطلب اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچانے والا۔ اب اللہ تعالیٰ تو ایک ایک کے پاس جائے گا نہیں، اس نے رسول بنا دیا، اس کے اوپر اپنا پیغام اتارا ہے، اور وہ پیغام اللہ کے رسول اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ تم اس پیغام کو سنو، اپنی عقلوں کا استعمال کرو، اپنے دل اور اپنے دماغ کا استعمال کرو۔ ایسے نہ ہو جاؤ جیسا کہ قرآن پاک نے کہا ہے، لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں تو ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان تو ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں، وقلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو جانور ہو رہے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ارأیتم، اب دیکھیے اے نبی آپ اس کا اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے کہ مجھے ذرا سا دکھاؤ، ما تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو، لات کو پکارتے ہو، عزا کو پکارتے ہو، امام کو پکارتے ہو، کسی شہید مرد کو پکارتے ہو، کسی جن جنات کو پکارتے ہو، کسی دیوی دیوتا کو پکارتے ہو، جس کو بھی تم پکارتے ہو، یہ بتاؤ کیا انہوں نے آسمان و زمین پیدا کیے؟ ان سے پوچھو یہ آسمان اور یہ زمین کیا انہوں نے پیدا کیے ہیں؟ عبد القادر جیلانی نے کیا آسمان و زمین پیدا کیے؟ نظام الدین اولیاء نے کیا آسمان و زمین پیدا کیے؟ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی نے کیا آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ صابر کلیری نے کیا آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ بتاؤ یہ پوری مخلوقات کیا انہوں نے پیدا کی؟ مجھے بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ بتاؤ یہودیوں تم بتاؤ کہ کیا موسیٰ نے یہ آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ بتاؤ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم جن کو بھی پکار رہے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، تم ذرا سا بتاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کر کیا ہے؟ کیا زمین سے کوئی گھاس اگائی ہے، یا کوئی غلہ نکالا ہے، یا کوئی درخت پیدا کیا ہے، یا اس میں سے کوئی پھل نکالا ہے؟ یہ تم بتاؤ۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں کی اس کاریگری میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یا اور جو صحیح صحف ابراہیم ہے، ان کے اندر کیا یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں؟ کیا یہ آسمانوں کی یہ باتیں کیا اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے پیدا کرنے والا؟ او اثارت من علم ان کنتم صادقین، یا انہوں نے کوئی ایسے علم کی کوئی بات چھوڑ دی ہو جاننے سے پہلے، لکھ کر چلے گئے ہوں کہ میں نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو، لہٰذا میری ہی عبادت کرنا، یہ ایسا ہے کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو بتاؤ۔ ومن اضل، اب اس کا کوئی جواب اللہ نے نہیں، یہاں پر ایک سوال کیا ہے، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ سب سے بڑا گمراہ، اللہ کی توحید سے ہٹ کر شرک کی طرف جانے والا، اللہ کی طرف سے ہٹ کر شرک میں مبتلا ہونے والا، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا، اپنے اوپر جہنم کو لازم قرار دلوانے والا، وہ کون؟ ومن اضل، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟
ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر پکار رہا ہے، ایسوں کو پکار رہا ہے، ایسوں کو پکار رہا ہے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے تم پکار رہے ہو کس کو؟ موسیٰ کو پکار، تمہیں پتہ ہے موسیٰ کہاں ہے؟ تم پکار رہے ہو عیسیٰ کو، تمہیں پتہ ہے عیسیٰ کہاں ہے؟ یہ جن کا انتقال ہو جاتا ہے، جن کی روحیں قبض ہو جاتی ہے، وہ کہاں جاتے ہیں تمہیں پتہ ہے؟ یہ اس دنیا میں نہیں ہے، یہ دنیا تمہارے لیے ہے، یہ دنیا اس جسم کے لیے ہے جو جسم تم کو دیا گیا ہے، یہ جو تمہاری روح ہے یہ اس جسم کے لیے ہے۔ اس کے بعد تم عالم برزخ میں جاؤ گے، اور عالم برزخ میں تمہیں نیا جسم دیا جائے گا، وہ ایک الگ دنیا ہے۔ وَبَيْنَهُمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک کے لیے ان کو وہ دنیا دے دی گئی جو برزخ کی دنیا ہے۔ اور انبیاء اللہ رب العزت کے قریب ہیں، جنت میں ہیں، جنت کے بعض حصوں میں ہیں۔ یہ نبیوں کا معاملہ وہ بالکل الگ ہیں۔ شہداء کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کو ایسا جسم دیتا ہے جو سبز ہوتا ہے، ہرا، اور ان کو اڑنے کی صلاحیت دیتا ہے، وہ اڑتے پھرتے ہیں پورے وہاں پر عالم برزخ میں، یہاں تک کہ وہ آسمانوں کے اوپر 7ویں آسمان کے بھی آگے جہاں اللہ کا عرش ہے، سدرۃ المنتہا کے بھی آگے جہاں فرشتے نہیں جا سکتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ شہداء جو شہید ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کو جو اللہ سبز قالب دیتا ہے، وہ اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے براہ راست پوچھتا ہے اب تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں، تمہاری کوئی ضرورت تو نہیں ہے جو برزخ میں پوری نہ ہو رہی ہو؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، کوئی نہیں ہے۔ اللہ ان سے اصرار کرتا نہیں، بتاؤ کوئی خواہش ہو، بتاؤ اس کو پورا کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں پروردگار مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے تاکہ میں اپنے گھر والوں کو، لوگوں کو بتا سکوں کہ مجھے کتنا آپ نے دیا ہے، کتنا نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، قطعاً نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ جس جگہ پر ہیں وہاں سے تمہاری یہ آواز، جو تم یہ آواز دے رہے ہو، یہ آواز ان تک نہیں پہنچتی۔ تم ایسوں کو پکار رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو ایسے کو آواز دے رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر ایسے کو آواز دے رہا ہے جو قیامت تک ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور آگے سنیے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کے پکارے جانے سے بے خبر ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ تم پکار رہے ہو۔ تم تو بڑے مست ہو، تم تو بہت خوش ہو کہ ہم نے بابا کو پکارا ہے، بابا نے ہماری پکار سن لی ہے، ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے اور انہوں نے ہماری پکار سن لی۔ تم تو اس بارے میں بڑے خوش ہو کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آواز دی ہے اور انہوں نے ہماری پکار سن لی۔ تم تو یہ سوچ رہے ہو کہ اس مزار والے کو ہم نے پکارا ہے اور انہوں نے ہماری پکار سن لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جانے دو لوگوں کی، ان کو چھوڑو، جو نبی ہیں ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، جو انبیاء ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ جن سے اللہ براہ راست باتیں کیا کرتا تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، وہ جن کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، وہ جو تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، عن دعائہم غافلون، تمہارے پکارے جانے سے غافل ہونے، پتہ ہی نہیں تم پکار رہے ان کو، انہیں معلوم ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے کی جو آیات ہیں، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب محشر کا دن قائم ہوگا اور اللہ جل جلالہ آئے گا اپنے عرش کے ساتھ، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 قسم کے فرشتے اس کے عرش کو پکڑے ہوئے ہوں گے، تھامے ہوئے ہوں گے، اور وہ اتر کر آئے گا، اور اب ساری مخلوق اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ روز محشر کا دن، روحیں جو جسم ہیں وہ پگھل رہے ہوں گے، گھل رہے ہوں گے، انبیاء کے اوپر سراسیمگی، وارفتگی طاری ہوگی، مارے خوف کے، دہشت کے، لوگوں کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ رب العزت سے جا کر بات کر سکے۔ جبریل امین دور دور کھڑے ہوں گے۔ اس دن اللہ کو وہ جلال ہوگا جو کسی کو ایسا جلال نہ آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ جب لوگوں کو ہم جمع کریں گے، اکٹھا کیا جائے گا میدان محشر میں، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور وہ ان کی عبادتوں کا انکار کر دیں گے، کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تم میری عبادت کرتے تھے اور تم تو ہمارے سب سے بڑے دشمن۔ نبیوں کی تو پوری جنگ رہی ہے زندگی بھر ان کی۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دیتے رہے، اسی توحید کی دعوت دیتے، اور ان کے جانے کے بعد لوگ انہی کو پکارنا شروع کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام زندگی بھر اسی کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ ان کی موت آ گئی اور لوگ انہی کو پکارنا شروع کر دیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے جاتے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے جا رہے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہنا، اس کا رسول کہنا۔ میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خطیب تھے، تقریر فرما رہے تھے، انہوں نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ، جس نے اللہ کو اور جس نے اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَن يَعْصِهِمَا، اور جس نے ان کو، ان دونوں کو نافرمانی کی، فَقَدْ غَوَىٰ، وہ گمراہ ہو گیا۔ یہاں سے تھوڑا سا فرق دیکھیے، ذرا سا، شیئن، تھوڑا سا بھی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے میں کیا کہا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کو اور اس کے رسول کو، اللہ کو الگ کر دیا، توحید ہو گئی۔ واو الگ کرنے کے لیے آتا، فاصلہ ہو گیا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا۔ آگے کیا کہا؟ وَمَن يَعْصِهِمَا، اور جس نے دونوں کی نافرمانی کی، لفظ دونوں، ہما، وہ دونوں کے لیے استعمال کیا، بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، اللہ اور رسول دونوں کو ایک کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بِئْسَ الْخَطِیبُ أَنْتَ، تم سب سے برے خطیب ہو۔ قل ما شاء اللہ، نہیں، یہ دوسری روایت تھی، بِئْسَ الْخَطِیبُ أَنْتَ أَجَعَلْتَنِی لِلَّهِ نِدًّا أَجَعَلْتَنِی لِلَّهِ عَدْلًا، دو روایت کہ کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر قرار دیا، اللہ اور رسول دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا، پہلے میں اللہ اور اس کا رسول، اور دوسرے میں وَمَن يَعْصِهِمَا، جس نے دونوں کی نافرمانی کی، دونوں کو ایک ساتھ۔ اللہ کے نبی اس پر چونک گئے اور فوراً ٹوکا انہوں نے اور خفا ہو گئے، اور ان الفاظ کے ساتھ میں جو بے انتہائی سخت الفاظ ہیں کہ بِئْسَ الْخَطِیبُ أَنْتَ، بہت برے خطیب ہو تم، أَجَعَلْتَنِی لِلَّهِ عَدْلًا، تم نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا۔ دوسری روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں، وہ بات کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا ما شاء اللہ ورسولہ، جو اللہ چاہے اس کا رسول چاہے، جو اللہ چاہے اس کا رسول چاہے۔ ہمارے یہاں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں جو اللہ چاہے اس کا رسول چاہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل بل ما شاء اللہ وحدہ، نہیں، بالکل نہیں، یہ کہو بلکہ جو تنہا، اکیلا، ایک، واحد، یکتا اللہ چاہے، جو ایک اللہ چاہے وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی گوارا نہیں کہ دونوں کو ایک ساتھ جوڑا جائے، آپ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کی مشیت میں دونوں کو داخل کیا جائے۔ اب مشیت میں اللہ تنہا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرنے والا ہے، کوئی شریک نہیں، کوئی نبی شریک نہیں، تو کیسے باقی لوگوں کو شریک لوگ مانتے ہیں؟ اب آگے سنیے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری یہ آیتیں کھلم کھلا، بالکل واضح، دو ٹوک، صاف صاف، دو چار کی طرح واضح آیتیں جب یہ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو یہ جو کافر ہیں، للحق، حق کے، حق کا جو انکار کرنے والے ہیں، جو باطل سے چمٹنے والے اور حق کا انکار کرنے والے ہیں، جب حق ان کے پاس میں آ گیا تو وہ کہتے ہیں ھذا سحر مبین، یہ تو جادو ہے، کھلا ہوا جادو ہے، اسے دور رہو۔ ام یقولون افتراہ، بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو گڑھ لیا گیا ہے۔ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنی طرف سے گڑھوں گا تو کون ہے جو اللہ سے میری حفاظت کرے گا؟ مذاق بات ہے، اللہ کے اوپر کوئی بات گڑھ لی جائے اور اللہ اسے چھوڑ دے۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ، اللہ خوب جانتا ہے جو تم الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان میں اللہ گواہ ہے، بس وہی کافی ہے۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحیم ہے۔ آگے سنیے،
اس کے آگے کی بات سنیے. قل، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے. قل کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے، میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ قل کا لفظ جب آتا ہے تو بڑے اہم اعلان کے لیے ہوتا ہے. آپ اس کا اعلان کر دیجئے، آپ اس کو کہہ دیجئے. کیا؟ قل، یہ سورہ احقاف کی اب ہم آیت نمبر 9 پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے، آیت نمبر 9. اور تذکرہ کس کا ہے؟ سید المرسلین کا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کو شفاعت کبریٰ نصیب ہے اور جن کو مقام محمود حاصل ہے. وہ آگے جاتے ہیں وہاں سے جہاں جبریل امین کے پر جلتے ہیں، جہاں دوسرے کوئی پیغمبر وہاں تک نہیں گیا. سید المرسلین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، نبیوں کے جو سردار ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اب سنیے یہ جو سب سے آخری درجے کی بات ہے. قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور مجھے نہیں معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو وہ پیروی کرتا ہوں جو اللہ میرے اوپر نازل کرتا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو یہ آیت میں چاہتا ہوں اس پر ٹھہریے اور اس آیت کو لے کر جائیے، اس کو بار بار سمجھیے. آپ یہ کون، کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ قرآن پاک ہے یہ اللہ کی آخری کتاب ہے. یہ سید المرسلین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. حضرت موسیٰ ہوں یا عیسیٰ ہوں یا یعقوب ہوں یا یونس ہوں یا یوسف ہوں یا کوئی بھی ہوں، سب عزت اور احترام کے لائق ہیں، لیکن ہمارے نبی سے درجہ سب کا کم ہے. یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آپ کہہ دیجئے، یہ بات کہیے آپ لوگوں سے، یہ عقیدہ لوگوں کا درست ہو جائے، یہ عقیدہ صحیح ہو جائے لوگوں کا. آپ یہ کہیے، اس کا اعلان کیجئے. آپ، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم. وما ادری، مجھے نہیں معلوم. یہاں تو لوگ کہتے ہیں ان کو کانا وما یکونو کا علم ہے، وہ صاحب عالم الغیب ہیں اور وہ صاحب متصرف فی الکائنات ہیں. وما ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے. ما یفعل بی، میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. ولا بکم، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، مجھے نہیں معلوم ہے. یہ سامنے کھڑا ہوا شخص جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، مجھے نہیں معلوم. کتنی بڑی بات ہے، ذرا سوچیے آپ. ان اتبع، میں پیروی کر رہا ہوں کس کی؟ ما یوحی الی، جو میرے اوپر وحی کیا جا رہا ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے کرو، میں وہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز پڑھ، رخ تمہارا قبلے، فول وجہک شطر المسجد الحرام، چلو مسجد حرام کی طرف رخ کرو. میں مسجد حرام کی طرف رخ کر رہا ہوں. میں نماز پڑھ رہا ہوں. کون سی نماز پڑھ رہا ہوں؟ جو جی میں آئے پڑھ رہا ہوں. ہاں صاحب یہ ٹھیک ہے سب. ارے صاحب، ارے وہ نماز ہونی چاہیے، چاہے جیسے پڑھے، وہ نماز ہونی چاہیے. اللہ کو یاد کر لیجیے آپ. ایسے ہی یہ سید المرسلین کے بارے میں ہے. یہ وہ فرما رہے ہیں کہ میں وہ کرتا ہوں جو اللہ مجھے کہتا ہے کرنے کو، اپنی مرضی سے میں نہیں کرتا. اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ صاحب جو جی میں آئے کر لیجیے، عبادت کر لیجیے، کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس سے گزرے، انہوں نے اپنا ہاتھ، بایاں ہاتھ دائنے ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا تھا. مشکات کی روایت کتاب الصلاۃ کی، بایاں ہاتھ یہاں تھا اور داہنا ہاتھ نیچے تھا، بایاں ہاتھ اس کے اوپر تھا. حالت نماز میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، آپ نے اسی نماز کی حالت میں ان کے ہاتھ کو کھینچ کر داہنا ہاتھ اوپر کیا، بایاں ہاتھ نیچے. دیکھ رہے ہیں، ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی اور وہ نیچے اتر کر سجدہ کیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ صاحب آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں ان کو. اس کے بعد وہ کہتے ہیں، جب وہ پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ، نماز دوبارہ پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. کیا غلطی کر رہے تھے؟ کیا غلطی کر رہے تھے؟ بڑی طویل حدیث ہے. غلطی یہ کر رہے تھے، رکوع سجدہ صحیح سے نہیں کر رہے تھے. الٹے کی بات نہیں ہو رہی ہے، صحیح سے نہیں کر رہے تھے. اور یہاں تو رکوع بھی الٹا ہو رہا ہے، ہاتھ بھی غلط جگہ باندھے جا رہے ہیں، دعائیں بھی غلط ہوتی جا رہی ہیں، طریقہ نماز بھی الگ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ تو بالکل الٹا پلٹا ہو رہا ہے. یہ جو ٹاپسی ٹروی معاملہ ہے نا، سب بالکل الٹ پلٹ ہو جائے بالکل. یہاں تو ذرا سی چیز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوارا نہیں کر رہے. اور ہم بڑی آسانی سے کیسے، مجھے حق کس نے دیا کہنے کو؟ میں بتائیے مجھے آپ پہلے.
مجھے یہ کہنے کا حق کس نے دیا کہ آپ پڑھ رہے ہیں آپ بھی ٹھیک ہیں، آپ کر رہے ہیں آپ بھی ٹھیک ہیں، آپ کر رہے ہیں آپ بھی ٹھیک ہیں، آپ بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک، اللہ کو پکارتے رہو بس سب ٹھیک ہے؟ یہ مجھے حق کس نے دیا؟ یہ تو نبی کو حق حاصل نہیں ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں ان اتبع الا ما یوحی الی، میں وہ کرتا ہوں جو اللہ مجھے کرنے کو کہتا ہے۔ یہاں آپ کس کے فتوے پر عمل کر رہے ہیں؟ فتویٰ کس کا چل رہا ہے آپ کی زندگی میں؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ شریعت تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور آپ کے ہاتھوں میں فتوے کس کے ہیں؟ وہ جو فتوے میں لکھا ہوا ہے کیا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے؟ سوال، جو فتویٰ آپ ہاتھ میں لے کر ٹہل رہے ہیں، یا جو فتووں کی اتنی موٹی موٹی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کیا ان فتووں میں وہی لکھا ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے؟ آپ کو ایک مرتبہ کراس چیک ضرور کر لینا چاہیے۔ اگر آپ کراس چیک نہیں کرتے ہیں تو آپ بہت سخت خسارے میں ہیں۔ اس دنیا کے اندر کون انسان ہے جو اپنی تجارت کرتا ہو اور نقصان برداشت کرتا ہو؟ کون ہے وہ؟ کون ہے جو نقصان چاہتا ہے؟ کوئی ہے جو یہ کہے کہ میں نے دکان اس لیے کھولی کہ میں نقصان اٹھاؤں؟ کون ہے جو یہاں سے تجارت کے لیے اپنا مال لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں کہ سارا سامان میں راستے میں لٹا دوں گا اسے؟ کون ہے وہ؟ یہاں لوگ اپنے اعمال برباد کر رہے ہیں، اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، اپنے فرائض برباد کر رہے ہیں، نماز برباد کر رہے ہیں، روزہ برباد کر رہے ہیں، اپنے زکوٰۃ اپنے حج برباد کر رہے ہیں، اپنے عمرے برباد کر رہے ہیں۔ غرض یہ کہ پوری زندگی برباد کر رہے ہیں۔ نمازیں، وہ وضو ہمارا الٹا سیدھا ہو رہا ہے۔ وضو کے اندر کوئی نیت نہیں، کچھ نہیں، نہ بسم اللہ پڑھا، نہ بس گئے تالاب میں کود پڑے، باہر نکلے وضو ہو گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کو دار و مدار تو تمہاری نیتوں پر ہے۔ نیت تم نے کوئی نیت ہے ہی نہیں تمہاری۔ کسی نے تم کو دھکا دیا، ندی کے اندر گر گئے، باہر نکلے، کہا وضو ہو گیا چلو نماز پڑھ لو۔ یہ کون سی نماز ہے جو پڑھی جا رہی ہے؟ وضو کر رہے ہیں، گردن کا یا مسا کر رہے ہیں، یہ کون سی نماز ہے؟ کان کے پاس بار ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں، یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کون سا وضو ہے؟ یہ ایسے وضو سکھایا تھا۔ مسا کرنے کا موقع آتا ہے، اللہ کی پناہ، مسا کرنے کا موقع آتا ہے، اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، ایسے اٹھایا ایسے کر لیا ہو گیا مسا، ایسے کر لیا، یہ 4 بال پیشانی کے 4 بال سامنے کر لیے ہو گیا مسا۔ کون سا مسا ہے؟ ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہو۔ حدیث شریف کے اندر تو وضاحت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل به ما وادبر، آپ پیچھے لے جاتے تھے ہاتھ کو، پھر اپنے سامنے لاتے تھے۔ اور یہاں لوگ کہتے ہیں کہ بس آپ بس 4 بالوں پر کر لیے کافی ہے، چوتھائی سر کا مسا کر لیے کافی، چوتھائی سر کا مسا فرض ہے، بس باقی سر کا نہیں کرنا۔ یہ وضو ہے آپ کا جو خلاف سنت وضو ہے، پوری زندگی بیتتی چلی جا رہی۔ کون سی نماز ہے یہ؟ کون سا وضو ہے یہ کون سے شریعت سے اترا ہوا ہے؟ کوئی حدیث اس پر موجود ہے کیا؟ سوچنے والے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر کہتے ہیں جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اپنی انگلی اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ پہ اٹھا دیا، الا اللہ پہ گرا دیا، کسی روایت میں ہے؟ سر پٹکتے رہیے گا، کبھی نہیں ملے گی آپ کو، کوئی روایت نہیں ملے گی، لیکن آپ کر رہے ہیں، ہو رہا ہے۔ سب کیا چیزیں آ گئی ہیں۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہی سکھایا تھا اللہ کے رسول نے۔ انہوں نے تو کہا تھا تحریمھا التکبیر و تحلیلھا التسلیم، نماز میں داخل ہو اللہ اکبر کہہ کر داخل ہو جاؤ اور السلام علیکم کہہ کر باہر نکل آؤ، سلام پھیر کر باہر نکل آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ سکھایا ہے۔ یہاں روزے کی بھی لوگ نیت مانتے ہیں، بصوم غد نویت للہ تعالیٰ من شہر رمضان، یہ کون سا طریقہ ہے؟ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، جنازے کے سب چیزیں غلط سلط ہوتی جا رہی ہیں، الٹی سیدھی ہوتی جا رہی ہیں۔ جنازے کے اوپر ایک کپڑا رکھنا خانہ کعبہ والا، کالا کالا کپڑا رکھنا، ہرا ہرا کپڑا رکھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کون سا نیا طریقہ، بدعت والا طریقہ آ گیا اسلام کے اندر؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نہیں تھا۔ قبر کے اندر کیوڑے کی بوتلیں ڈالی جا رہی ہیں، زمزم کا پانی ڈالا جا رہا ہے، آیت الکرسی 41 مرتبہ پڑھا ہوا پانی اس کے اندر دم کیا ہوا ڈالا جا رہا ہے، سب کہاں سے آیا؟ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر ادھر داہنی طرف سرہانے کی طرف سورہ بقرہ پڑھنا اور پیٹانی کی طرف سورہ اس کی سورہ نساء کی یا سورہ آل عمران کے آخری آیات پڑھنا، یہ سب کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے یہ وہ ہے جو ہے ہی نہیں کہیں۔ لوگ ہو رہا ہے، علماء خاموش ہے، چپ ہیں، ٹھیک ہے صاحب۔ اختلافی مسائل کو اختلافی مسائل کیا ہوتے ہیں بتائیے مجھے آپ؟ جہاں پر حدیثیں موجود ہوں وہ اختلافی مسائل کہلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول اختلاف پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب حدیثیں ہو جائیں
سامنے آ جائیں تو وہ نصوص کہلاتی ہیں، وہ فرمان خداوندی کہلاتا ہے، فرمان رب ذوالجلال کہلاتا ہے۔ اس کے خلاف جانے والے کو گمراہ قرار دیا جاتا ہے، نبی کے خلاف جانے والے کو گمراہ کہا جاتا ہے، ضال کہا جاتا ہے، مبتدع کہا جاتا ہے، مشرک کہا جاتا ہے، کافر کہا جاتا ہے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ نصاب اپنی زبان بند رکھیے، یہ سب اختلافی مسائل نہ برپا کیجیے، فتنہ نہ برپا کیجیے۔ فتنہ یہ ہے جو حدیثوں کو چھوڑ کر عمل کیا جائے، یہ فتنہ ہے۔ اختلاف اس بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول کی بات مانی جائے یا امام ابو حنیفہ کا فتویٰ مانا جائے۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو سوچتے ہوئے، بدن نہیں کانپتا ان کا کہ آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ سوچنا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تو ہم سے سنیے آپ۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، کسی نے کہہ دیا کہیں پر کہ میں نبی ہوں، اور کوئی یہ کہے کہ تم معجزہ دکھاؤ، تو وہ کافر ہو گیا۔ لوگوں نے کہا ارے وہ کیسے کافر ہو گیا؟ کہا اس نے انکار کیوں نہیں کیا، اس نے معجزہ کیوں طلب کیا؟ یہ ہے امام ابو حنیفہ۔ وہ جو کہتے ہیں جس نے یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے اور عرش کہاں ہے، وہ ساتویں آسمان پر نہیں ہے، مجھے نہیں پتا ہے، وہ کافر ہو گیا۔ وہ جو اللہ کے ساتویں آسمان پر، اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کے قائل ہیں اور نہ قائل ہونے والے کو کافر قرار دیتے ہیں، وہ ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں تو لوگ ان کے نام پر نہ معلوم کتنے فتوے گڑھ کے رکھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث ہے اور یہ فتویٰ ہے۔ ہمارے علماء نے غور کر کے یہ فتوے نکالے ہیں۔ لعنت ہو ان فتووں کے اوپر جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھے ہیں اور بعد میں یہ کہتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ بس یہ چند باتیں کہہ کر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ یہاں پر 2-4 باتیں اور ہیں، بس اس کے بعد ختم بات۔ قل ارأيتم ان كان من وقال الذين كفروا، نہیں یہاں سے، قل ارأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ سب اللہ کی طرف سے اترا ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، اور بنی اسرائیل کے ایک گواہ نے اس بات پر اپنی دلیل بھی پیش کر دی ہے، گواہی دے دی ہے۔ فآمنا، وہ تو ایمان لے آیا، واستکبرتم، لیکن تم گھمنڈ کی راہ اختیار کیے ہوئے ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے کچھ سوالات کیے انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلوایا اور عبداللہ ابن سلام کو پردے میں رکھا پیچھے، اور یہودیوں کو بلایا، کہا عبداللہ ابن سلام تمہارے درمیان کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا ارے بہت جید عالم، بہت بڑے عالم ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن سلام باہر نکلے، انہوں نے کہا اے یہودیوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ جس کی بشارت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے دی، جس کی بشارت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، جو تورات میں لکھا ہوا ہے، مکتوباً عندکم فی التورات، جو تورات میں لکھا ہوا ہے، وہ نبی یہی ہیں، ساری علامتیں موجود ہیں اور تم علماء جانتے ہو۔ تب لوگ بدک گئے اور کہنے لگے کہ تم پر جادو چل گیا ہے محمد صاحب کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ وہ کہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے کہ دیکھو کیسے کیسے لوگ ہیں، یہودیوں کے ہوں یا عیسائیوں کے ہوں، یہ لوگ ادھر آ رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں، مگر افسوس تمہارے کانوں پہ جوں نہیں رہی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو شرک میں پڑے ہوئے تھے، بدعت میں پڑے ہوئے تھے، گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، اللہ نے اپنی توفیق سے انہیں ہدایت دی اور انہوں نے قرآن اور سنت کا مسلک، اس کا منہج، اس کا طریقہ اختیار کیا۔ اللہ رب العزت کی دین ہوتی ہے۔ کتنے لوگ، تم لوگ کیسے ہو کہ اس بات پر غور نہیں کرتے؟ قرآن اور سنت کے علاوہ کیا کوئی اور بھی طریقہ ہے جس پر چلا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور بھی امام ہے جس کے پیچھے، جس کی قیادت کو تسلیم کیا جائے؟ وہ اور بھی ہے جس کا فتویٰ تمہارے اوپر چلے؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کو لے کر آئے ہیں، جو اسلام کو انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو اختیار کرے گا تو قبول نہ کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور ایک جملہ کہہ کر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ تو یہیں پر ہم ایک رکوع مکمل ہو گیا، ایک رکوع پر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں اور ایک آیت آپ کو یاد دلاتے ہیں۔ ایک آیت آپ یاد ضرور رکھیے، ایک آیت چھوٹی سی آیت ہے، اسے آپ یاد رکھیے۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، ان کی بات مانو گے، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے خیال سے ساری باتوں کی جان، اس کا خلاصہ، اس کی بات یہی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اپنی بخشش میں ہم کو داخل کرے، ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ہم سب کی موت ایمان پر فرمائے اور جنت الفردوس میں عطا فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے ہم سب کو۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔